نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ گزشتہ قسطوں میں ہم نے اس کو مذاکرہ کیا کہ اسباب کے لگنے میں کن نیتوں اور یقینوں کے ساتھ لگنا ہے، دوسرے میں یہ کس طریقۂ کار سے لگنا ہے، تیسرے میں یہ کہ کتنا لگنا ہے۔ اس کے اوپر کچھ قرآن کی آیات اور اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ اب ہم کوشش یہی کرتے رہیں گے آگے بھی انشاءاللہ کہ ہم قرآن و حدیث میں سے جو ہے مواد لے کے اس پہ گفتگو کریں، یا کوئی صحابہ سے متعلق واقعات ہیں، مثالیں ہیں، کوئی لاجک والی چیز ہے۔ تو اب یہ انسان جو اسباب میں لگا ہوتا ہے، چاہے وہ مال کی کمائی کی لائن کے ہوں، چاہے اور کسی لائن کے ہوں، جو انسانی زندگی کی ضروریات زندگی میں سے ہوتے ہیں، اس میں لگ کر اللہ سے اور اللہ کے حکموں سے غافل نہ ہو جائے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس میں نماز سب سے بڑا اہم رکن ہے، جو روزانہ 5 دفعہ فرض ہے۔ اب اسی میں ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی دکان میں نماز پڑھ لی، اور یا اپنے دفتر میں کسی فارغ وقت میں نماز پڑھ لی۔ جیسے نماز کا وقت ہوا 1:30 بجے، 3 بجے نماز پڑھ لی، 3:30 بجے نماز پڑھ لی، دفتر میں، دکان میں، کارخانے میں، تو یہ اہتمام میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اس میں ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اس کا کم و بیش مفہوم ہے کہ ایک نماز جو اکیلے پڑھ لی گئی ہو، اور ایک نماز جو جماعت سے مسجد میں جا کر پڑھ لی گئی ہو، وہ 25 درجہ المضاعف ہوتی ہے اکیلے کی نماز سے۔ المضاعف عربی کا لفظ بھی ہے، اردو میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، گاڑی اردو میں۔ مطلب اس کا میتھمیٹیکل کانسیپٹ اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2، 25 دفعہ تک 2 لکھتے چلے جائیں، ضرب کر کر کے۔ اس کو فیکٹوریل میتھڈ کہتے ہیں میتھمیٹکس میں۔ تو اس کو اگر کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ ایک نماز کا ثواب 3,35,54,432 گنا بنتا ہے۔ یعنی ایک نماز کا ثواب اتنا بڑھ جائے گا اگر جماعت سے پڑھی۔ تو یہ ہمارے مد نظر ہو کہ پڑھنی ہے تو بھئی وقت پہ جا کے مسجد میں جا کے پڑھ لے۔ اس سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں کہ اس نے میرے حکم کی خاطر اور میری مرضیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے شغل سے کو چھوڑ دیا اور میری طرف آ گیا۔ اب اس سے اللہ راضی ہو کے ہمارے کام بنائیں گے، یہ ہمارا یقین ہو۔ اور ایک ہے اپنی، جو ہم پہلے اس میں ربوبیت والے قسطوں میں کہنا سننا کر چکے ہیں کہ اصل تو جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ قابل بھروسہ اور یقینی ہے، اور جو ہمارے پاس ہے، جو ہم اپنے حاصل کریں گے، جمع کریں گے، وسائل کو، اسباب کو، مال کو، چیزوں کو، اشیاء ضروریات کو، وہ قابل بھروسہ نہیں ہے اور غیر یقینی ہے، لٹ بھی سکتی ہیں، خراب بھی ہو سکتی ہیں، ضائع بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تو محفوظ ہو جائے گا، اور وہاں سے ہمارا بندوبست چلے، وہاں سے ہمیں براہ راست سپلائی ہماری چالو رہے، تو وہ زیادہ آسان ہے اور اس میں راحت والا راستہ ہے۔ یہ جیسے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا، اس کا موٹا موٹا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا،
اور جو اللہ کے پاس تم اعمال کی صورت میں جمع کر دو گے وہ باقی رہے گا. وما عند اللہ باق، وہ باقی رہے گا. اور اس میں توکل ہے، اس کو یہ بھی اسباب میں سے شمار ہوتا ہے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے مسلمانوں کے لیے اسباب اور ہیں، جدا ہیں، اور غیر مسلموں کے لیے اسباب اور ہیں، وہ جدا ہیں. ان کے لیے غیر مسلموں کے لیے جو ہیں اسباب وہ مادی چیزیں ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اسباب جو ہیں وہ مادی چیزیں بھی ہیں اور ساتھ میں اعمال ہیں سیرت طیبہ میں سے جو ہمیں ملتے ہیں، ان اعمال کو اختیار کرنا، ان اذکار کو اختیار کرنا، تو وہ بھی اسباب ہیں. جو میں نے آخری جو ربوبیت والی ویڈیو میں آخری میں جو کنکلوسیو کر کے اس میں کچھ اعمال تحریری طور پر بھی اس کی سلائڈ چلی تھی، وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. تو وہ سارے جو اذکار ہیں وہ اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اسباب ہیں، لیکن وہ روحانی اسباب ہیں، مادی اسباب نہیں ہیں، لیکن ہیں اسباب. کیونکہ ان کے سبب، ان کی وجہ سے پھر ہمارے لیے برکتیں، رحمتیں اور انوارات اور فراخی جی اور وسعت، یہ سب ہمیں حاصل ہوگی. تو یہ بھی تو اسباب ہی ہوئے نا. طریقہ ہم سیکھیں گے علماء سے. جیسے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مکے کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ایک بڑے امیر صحابی تھے انصار میں سے، اس میں ان کو اخوت کے رشتے میں جوڑ دیا، وہ بھائی ہو گئے. اس وقت یہ تھا کہ آدھا آدھا مال کر لیتے تھے وہ. تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کو جن صحابی کے ساتھ جوڑا گیا تو وہ کافی مالدار تھے، تو انہوں نے اس کی تقسیم مال کی ان کو پیش کر کے پیش کی. تو انہوں نے کہا اللہ تمہیں برکت دے، تم مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو. چنانچہ وہ بازار گئے اور عین جو اسلامی طریقے ہوتے ہیں اس کے حساب سے خرید و فروخت کی، اور شام میں کچھ پنیر اور یا گھی کچھ بچا کر نفع میں لے کر آئے. اور پھر وہ تجارت کرتے رہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب مدینہ منورہ میں قحط پڑا حضرت عمر کے زمانے میں، تو 100 اونٹ غلے سے لدے ہوئے، ساز و سامان سے لدے ہوئے انہوں نے صدقہ کیے. اتنا دیا اللہ نے ان کو. بات یہ ہے کہ ہم اللہ والے بنیں، اللہ سے جڑیں، تو ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے فراخی، وسعت اور ثروت اور جو ہے راحتیں، دنیا کی زندگی بھی آسان، ساری اللہ ہماری گزران کی چیزیں بہت سہولت سے ہمیں دیں گے. رزق کو سمٹا کر دیں گے، بکھیریں گے نہیں، بہت زیادہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، تھوڑے سے وقت میں بہت دے دیں گے اللہ. تو یہ ہمارا موضوع، میں اس کو سمیٹ رہا ہوں کہ اسباب میں کتنا لگنا ہے یہ میں نے بتا دیا. اب اپنے نظام الاوقات بنائیں تو یہ وقت ہمارا ناشتے کا ہے، یہ ہمارا دفتر جانے کا ہے، دکان جانے کا ہے، یہ وقت ہمارا یہ نمازوں کا ہے، یہ تلاوت کا ہے، یہ اس کا ذکر اذکار کا ہے، اور یہ دین کا کام جو مختلف مسجدوں میں ہوتا ہے، لوگ دین پھیلانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، مسجد میں کچھ وقت دینا. تو ان کو اس کا ہم ایک شیڈول بنائیں. یہ نہیں کہ بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، ایسا نہ ہو. تو بس ان چیزوں کی نیت کر لیں، اور یہ ویڈیو جو ہے چینل پہ جا کے اس کو کلک کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.